حضرت ابو ہریرہ نے جلدی جلدی گھر کی طرف جانا شروع کر دیا، تیز تیز قدم اٹھانے شروع کر دیے۔ راستے میں جو بھی ملتا کہتا کہ ابو ہریرہ خیریت تو ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ آج بڑی جلدی جلدی جا رہے ہو، کوئی پریشانی والی بات تو نہیں؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پریشانی نہیں، میں جلدی جلدی اس لیے گھر جا رہا ہوں کہ آج حضور نے میری ماں کی ہدایت کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، اور آج میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ گھر پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے نبی کی دعا پہلے گھر پہنچتی ہے۔ اور جب حضرت ابو ہریرہ گھر گئے، دروازے پہ دستک دی، دروازے پہ دستک دی، والدہ نے دروازہ کھولا۔ ابو ہریرہ یہ دیکھ کے حیران رہ گئے، آپ کی والدہ دروازہ کھول نہیں تھی تو ان کی زبان پہ اللہ نے کلمہ شہادت کو جاری کروا دیا۔ کلمہ شہادت جاری ہو چکا ہے تو ایک یہ بھی وسیلہ ہے کہ کسی کو کہنا حضرت جی میرے لیے دعا کر دے، پیر صاحب میرے لیے دعا کر دے، علامہ صاحب میرے لیے دعا کر دے۔ حالانکہ علامہ صاحب کا بھی وہی رب ہے جو آپ کا رب ہے، لیکن کسی کو دعا کے لیے کہنا میرے لیے دعا کر دے، یہ حضور علیہ السلام و تسلیم کی کئی ایک احادیث سے ثابت ہے۔ ایک اور روایت سنیں، حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کا جب وصال ہوا، اور آپ جانتے ہیں کہ حضور کی عمر مبارک بچپن میں تھے حضور، جب حضور کی سگی والدہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا اس دنیا سے رخصت ہو گئی، بچپن میں تھے حضور، تو حضور کو آپ کے چچا جناب ابو طالب نے اپنی پرورش میں لے لیا، اور حضرت جناب ابو طالب حضرت علی کے والد ہیں، اور آپ کی اہلیہ آپ کی بیوی حضرت فاطمہ بنت اسد آپ حضرت علی کی پھر کیا لگی؟ والدہ لگی۔ تو حضور بچپن میں تھے جب ابو طالب کے گھر آ گئے، وہیں پہ حضور پلے بڑے جوان ہوئے، وہیں پہ حضور کی پرورش ہوئی، اور حضور اپنی چچی فاطمہ بنت اسد کو چچی نہیں کہا کرتے تھے بلکہ امی کے نام سے بلایا کرتے کہ یہ میری والدہ ہے، یہ میری امی لگتی ہیں، انہوں نے میری بڑی پرورش کی ہے۔ اور سن کے آپ حیران ہوں گے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد اور جناب ابو طالب حضور سے اتنا پیار کرتے تھے، سبھی اولاد سے اتنا پیار نہیں کرتے تھے جتنا اپنے بھتیجے سے کرتے تھے۔ حضرت علی کہتے ہیں کھانا پک کے تیار ہو جاتا، ہماری والدہ بھی بیٹھ جاتی، والد بھی بیٹھ جاتے، ہم بھی سارے بہن بھائی بیٹھ جاتے، لیکن جب تک حضور نہیں نہ آتے تھے گھر، اور جب تک حضور دسترخوان پہ نہیں بیٹھتے تھے، میری والدہ فاطمہ کہا کرتی تھی ابھی تمہارے بھائی نہیں آئے، جب تک وہ نہیں آئیں گے تمہیں بھی کھانا نہیں ملے، اتنی محبت تھی۔ اور جب حضرت علی کہتے ہیں میری والدہ کا انتقال ہو گیا، جب ان کا وصال ہوا اور میں قبر کھودنے لگا تو حضور نے مجھے کہا علی پیچھے ہٹ جاؤ، علی پیچھے ہٹ جاؤ، جس طرح یہ تمہاری والدہ تھی اس طرح میری بھی والدہ تھی۔ اور حضور نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ خود اپنی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد کی حضور نے قبر تیار کی، اور جب قبر تیار ہو گئی آگے سنیے گا حضور وفاؤں کا بدلہ کس طرح دیتے ہیں، اور حضور سچی محبت کا بدلہ کس طرح دیتے ہیں۔ جب قبر تیار ہو گئی حضور اپنی چچی کی قبر میں اتر گئے، اے فاطمہ بنت اسد آپ کی تربت پہ لاکھوں سلام، آپ کی عظمت پہ لاکھوں سلام کہ آپ کی قبر کو کسی عام بندے نے تیار نہیں کیا، اللہ کے حبیب نے تیار کیا۔ اور جب قبر تیار ہوئی ہے تو حضور برکت کے لیے قبر میں اترے ہیں۔ آج لوگ عمرہ حج کرنے کے لیے جائیں، وہاں زمزم سے کفن دھو کے لاتے ہیں کہ جب مریں گے تو اس میں کفن دینا، اللہ کرم کرے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ، اس کا کیا فائدہ، جو کیا ہے وہ بھگتو گے، یہ زمزم کے غسل والا کفن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں عقیدہ دیکھیں ہمارا کتنا مضبوط ہے۔ حضور قبر میں اترے اپنی چچی کی، کیوں اترے بھائی؟ اس لیے اترے نا کہ اللہ میری چچی کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، اور صرف اترے نہیں، روایت میں آتا ہے حضور اپنی چچی کی قبر میں لیٹ گئے، اور لیٹ کر حضور نے اپنے جسم کو اس مٹی کے ساتھ مس کیا، اور حضور رو رہے تھے، اور قبر میں لیٹے لیٹے حضور نے ہاتھ اٹھا کے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے باری تعالیٰ تو جانتا ہے، تو
تو جانتا ہے میں چھوٹا سا تھا جب میری حقیقی ماں انتقال کر گئی. بولا تو جانتا ہے یہ وہ ہیں جنہوں نے بچپن میں میری خدمت کی, مجھے پال پوس کے جوان کیا, میری پرورش کی, انہوں نے مجھے کھانا کھلایا, میری خدمت کی اور میری پرورش کی. اللہ آج تیرا یہ نبی تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ میری چچی میری ماں اس قبر میں آنے والی ہے, مولا میں تم سے دعا کرتا ہوں کہ میری والدہ کی قبر میں آسانیاں پیدا کر دینا. اللہ میری والدہ میری چچی کی قبر میں وسعتیں پیدا کر دینا. اب بتائیں اگر وسیلہ جائز نہ ہوتا, اگر وسیلہ شرک ہوتا تو حضور کیوں قبر میں اترتے؟ اور حضور صرف قبر میں اترے نہیں, حضور قبر میں اتر کے دعا کر رہے ہیں اور دعا مانگ کے حضور نے بتا دیا کہ جب میرے وسیلے سے تمہیں مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو جلدی قبول فرما لیا. آخری بات ایک عقیدے کی یاد رکھ لیں, وسیلہ جائز ہے, اعمال کا وسیلہ بھی جائز ہے, یعنی نماز روزے زکوٰۃ حج کا. اللہ میں نے حج کیا اس کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں مجھے صحت دے دے. اللہ میں جمعہ پڑھ کے آیا ہوں میں اس وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ اے باری تعالیٰ میرے بچوں کو صحت دے دے. اعمال کا وسیلہ بھی جائز ہے اور ذات کا بالخصوص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بھی جائز ہے. لیکن عقیدہ یاد رکھیں, جس کا وسیلہ آپ اللہ کی بارگاہ میں رکھیں, عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی طاقت نہیں رکھتا کہ یہ معاذ اللہ زبردستی اللہ سے دعا منگوا لے. ایسا نہیں عقیدہ رکھنا. عقیدہ کیا ہے؟ اللہ ہی دعا قبول کرتا ہے. دعا کون قبول کرتا ہے؟ کوئی اللہ کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتا, کوئی اللہ تعالیٰ کو مجبور نہیں کر سکتا. ہاں عقیدہ یہ رکھو کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں, یہ اللہ کے محبوب ہیں, یہ اللہ کے قریب ہیں. جب یہ نیک بندے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں گے تو اللہ ان نیک بندوں کے صدقے اللہ ہم گناہگاروں کی دعا کو بھی قبول فرمائے. بس یہ عقیدہ رکھو, یہ عقیدہ رکھو. تو اس عقیدے کی روح سے وسیلہ بھی جائز ہے, اعمال کا وسیلہ بھی جائز ہے, حضور کا وسیلہ بھی جائز ہے. اللہ ہمارے عقائد کو صحت عطا فرمائے اور عقائد کو اللہ تعالیٰ ہمیں صحت والی اور سلامتی والی عقائد کا ہمیں عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ ہمارے اعمال کو بھی سلامتیاں نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا